کہہ رہے ہیں کہ فنستطيع ان نستخدمها مع الضمائر المنفصلة، کہ اب افعال کے ساتھ اب ضمائر منفصلہ بھی کیا کر سکتے ہیں، ان کو جوڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے غائب کے لیے ہوا یفعل، اگرچہ ہوا کی ضمیر اس میں آلریڈی کیا ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں نا مثال کے طور پر یفعل، وہ ایک مرد کرتا ہے، تو اس میں یہ ضمیر آلریڈی کیا ہوتی ہے، مستتر. لیکن اگر آپ اس کو منفصلہ جوڑیں گے بھی ضمیر الگ سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہوا یفعل، المثنیٰ کے ساتھ یفعلانی کے ساتھ کیا آئے گا، ہما یفعلان، وہ دو کرتے ہیں. اور ہم یفعل جمع کے ساتھ ہم یفعلون. اب مؤنث واحد کے ساتھ کیا آئے گا، مؤنث واحد غائب کے ساتھ ہی تفعل، اور تثنیہ مؤنث غائب کے ساتھ ہما تفعلان، اور مؤنث جمع غائب کے ساتھ. ضمائر کا استعمال ایز پر اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ مذکر واحد حاضر کے لیے کیا لگے گا، مذکر واحد غائب کے لیے کیا لگے گا، مؤنث واحد غائب کے لیے. تو اسی اعتبار سے آپ کو ضمائر افعال کے ساتھ جوڑنے ہیں. اب مخاطب کا دیکھیں، مخاطب جب ہو گیا، مفرد مخاطب مذکر کے لیے کیا کہیں گے، انت. ٹھیک ہے، انت تفعل، آپ کرتے ہیں. اور مثنی تثنیہ کے لیے، مثنی مخاطب مذکر کے لیے انتما تفعلان، آپ دو لڑکے، آپ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے. اور جمع کے لیے جمع مذکر مخاطب انتم تفعلون. اب مؤنث کی طرف آئے، مؤنث واحد مخاطب کے ساتھ کیا لگائیں گے، انتی تفعلین، انتی تفعلین. اور مؤنث تثنیہ مخاطب کے لیے انتما، اور مؤنث جمع کے لیے، اور متکلم کے لیے وہی انا اور نحن. اس طرح سے انا افعل، اگر تثنیہ ہوگا تب بھی کیا کہیں گے، نحن نفعل، اور جمع ہوگا تب بھی. اور اسی طرح مؤنث میں بھی سیم ایسے آئے گا، انا افعل نحن نفعل. غائب ہاں، متکلم کی جو صیغے ہے نا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے. ہاں، کس میں آپ کہہ رہے ہیں، ہاں غائب مؤنث کے لیے کیا آتا ہے، تفعل. غائب مؤنث واحد کے لیے بھی آتا ہے نا تفعل، اور مذکر مخاطب کے لیے بھی آتا ہے. غائب کے لیے غائب مؤنث جمع یفعلنا جو ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں بالکل. تین جگہ پہ وكذلك نستعمل الافعال الاخرى نحو الفعل ذهب تصبح يذهب فيصرفها نحو التعريف. اب اسی طرح مثال کے طور پر دوسرے افعال کے ساتھ بھی آپ اس کو اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ لیجئے ذهب، فعل ذهب لیجئے، تو وہ ذهب سے مضارع کیا بنے گا، یذهب. اور پھر اسی طرح سے اس کی تصریف ہوگی جس طرح سے آپ نے یہاں پر پڑھا. جیسے ہوا یذهب، ہاں، پھر ہما یذهبان، ہما تذهبان، ہم یذهبون، ہن یذهب. اب مخاطب کی طرف آئیے، انت تذهب، انت، انتی، انتما، انتما، انتم، انتن، انا، نحن. اب آج سے یہ تمام افعال کی آپ گردان کر سکتے ہیں. آپ ضمائر منفصلہ کے ان کے ساتھ جوڑ دیں. اب ہے تدریب التلمیذ. اکمل الفراق بوضع کلمۃ مناسبۃ مما بین القوسین کما فی المثال. آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ جو پڑھی نا میں نے عبارت، اکمل الفراق بوضع کلمۃ مناسبۃ مما بین القوسین کما فی المثال، اس کا ترجمہ کیجیے. نہیں، پورا کیجیے لفظاً.
کیونکہ اکثر بہت مرتبہ یہ آ گیا، جس بھی ایکسرسائز آتی ہے اس میں تو یہ آتی ہے نا، یہ آپ کی بات ہے. تو افعال پر تھوڑا غور کیجیے. اکمل کا مطلب کیا ہے؟ فراق. فراق کس کو کہتے ہیں؟ بلیک کو. تو اکمل الفراق، خالی جگہ کو پور کیجیے. بوضع کلمۃ مناسبہ، وضع کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بوضع کلمۃ مناسبہ، مناسب کلمے کے ذریعے. مما بین القوسین، جو دو بریکٹس کے بیچ. قوس کس کو کہتے ہیں؟ قوس کہتے ہیں بریکٹ کو. قوسین ہو گئے دو بریکٹس. مما بین القوسین، جو دو بریکٹس کے درمیان. کما فی مثال، جیسے کہ پہلی مثال. ٹھیک ہے. ہاں مطلب موصوف صفت، ہاں کلمہ مناسبہ موصوف صفت ہے. پہلی مثال دیکھیے. تقع الیابان فی قارۃ آسیہ. یابان جاپان کو کہتے ہیں. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وقع یقع مینس واقع ہونا. ٹھیک ہے. جاپان واقع ہوتا ہے کس کانٹیننٹ میں؟ ایشین کانٹیننٹ. ٹھیک ہے. ایشیا کو آسیہ. ہاں ایڈورڈ، یہ ایڈورڈ ہے. ایڈورڈ من ڈیش المتحدہ الامریکہ. ایڈورڈ کس کنگڈم سے آتا ہے؟ اس میں کیا آ گیا؟ کریا آئے گا، بلاد آئے گا کہ ولایات آئے گا؟ بلاد نہیں آئے گا، الولایہ. ایڈورڈ کو نہیں جانتے؟ تو ولایات کا مطلب کیا ہے؟ ہاں. المتحدہ الامریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ایڈورڈ، ایڈورڈ کس کا نام ہے؟ ایڈورڈ یہ نام ہے آدمی کا. ایڈورڈ سائنٹسٹ تھا نا امریکہ کا. یہ ایڈورڈ اصل میں انہوں نے، اب عربی میں آئے گا ایڈورڈ. جول اللاعبون فی ڈیش المدینہ. جولا مینس کس کو کہتے ہیں؟ جولا یجوز تجویلا، سیر و تفریح کرنا، کھیلنا. تو جول اللاعبون فی ڈیش المدینہ. ازکا آئے گا، منازل آئے گا کہ کارات آئے گا؟ بتائیے ان تینوں میں سے کون آ سکتا ہے؟ گلی کوچوں میں، شہر کی گلی کوچوں میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سہرو. ینقل عدد کبیر من ڈیش الی مدن. ینقل عدد کبیر من ڈیش الی المدن. ہاں، بہت سارے گاؤں تبدیل ہو گئے کس میں؟ شہر میں. ٹھیک ہے. ایڈوانس جب ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ اب شہر بھی شرماتا ہے. ینقل عدد کبیر من ڈیش الی مدن. آپ میں سے کوئی گاؤں سے ہے؟ آپ گاؤں سے؟ مدن کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کا یہ پلورل آتا ہے. مدینہ کہتے ہیں سٹی کو، تو مدن اس کا پلورل آتا ہے. بہت سارے. اب یہاں پر کیا آئے گا؟ قرا. قریۃ ان کا پلورل آتا ہے قرا. یعنی ینقل عدد کبیر مینس بہت تعداد میں، کثیر تعداد میں گاؤں جو ہے وہ تبدیل کس میں ہو گئے؟ شہروں. نقل ینقل مینس یہاں پر تبدیل کے معنی میں. ٹھیک ہے. فی ای ڈیش المدینہ منزلک یا امین. آپ شہر کی کس محلے میں آپ کا گھر ہے یا امین؟ اے امین، شہر کے کس
محلے میں آپ کا گھر ہے. فی ای حی المدینہ، حی المدینہ شہر کے محلے. اجتمع وزیر ڈیش پاکستان الى سفراء الہند. کیا آئے گا اس کا؟ ولایہ آئے گا، مدیریہ آئے گا کہ بلد آئے گا؟ بلد آئے گا. ٹھیک ہے. اجتماع وزیر بلد پاکستان الى سفراء. مدیریہ نہیں آ سکتا. مدیریہ مدیریہ تو بلد کی جمع. ہاں مدیریہ بھی آ سکتا ہے. تو مدیریہ کا کیا آتا ہے؟ مدیریہ کا مدیریہ ضلع کو ضلع یحوی بلادن شتى. ہاں یحوی بلادن شتى. ولایہ آ سکتا ہے. ہاں مدیریہ کے لیے ڈسٹرکٹ کو. یہاں پر ولایہ آ سکتا ہے. ولایہ اسٹیٹ کے یہاں پر یہ اس کے ملک کے معنی میں. اجتماع وزیر ولایت پاکستان الى سفراء الہند. ملک پاکستان کا وزیر جمع ہو گئے کن کے پاس؟ سفراء الہند، سفیر انڈیا کی جو سفیر ہے، انڈیا سے جو آئے تھے لوگ، ان کے پاس جمع ہو. اجتماع جب الہ کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس جانا. ہاں کسی کے پاس جانا، کسی کے ملاقات کرنے کے معنی میں. ٹھیک ہے. اس کے اجتماع اندہ کے ساتھ بھی آتا ہے. مثال کے طور میں کہوں گا اجتماعت عند الجماع، میں فلاں جماع کے پاس جمع ہوں. ٹھیک ہے. تو جب اجتماع الہ کے ساتھ آتا ہے تو مینس ان کے ہمارے آپ جائیں گے، ان سے ملاقات کریں. اذکر کلمۃ العربیہ من کل مجموعۃ من المجموعات الآتیہ کما فی المثال. اذکر کلمۃ اچھا یہ غریب ہے. ہاں اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کچھ ورڈز آپ کو ایک ہی سینٹنس میں دیے، اس میں سے آپ کو کلمہ غریبہ میٹس جو ان ورڈز کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا ہے، ہاں اس کو الگ نکالنا ہے. جیسے مستشفیٰ ہے، معمل ہے، مصرف ہے، سیارہ ہے، مذبح ہے. حالانکہ یہ سارے اسما جو تھے یہ ظروف تھے. اب اس میں سیارہ بیچ میں آ گئے، غریب الفاظ. ٹھیک ہے، اس کو الگ نکالنا ہے. اسی طرح ہے آپ کا دراجۃ، سفینۃ، طائرۃ، مکتبۃ، حافلہ. اس میں غریب کون الفاظ ہے؟ مکتبہ. ٹھیک ہے. اور تفاح، محکمۃ، موز، رمان، عنب. فلوں کے نام تھے، بیچ میں محکمہ ٹکا. یوم، شہر، دقیقۃ، مطار، سنۃ، مطار. مثال ظرف زمان تھی، بیچ میں مطار آ گئے، ظرف مکان. احمر، ازرق، افضل، ابیض، افضل. سارے رنگوں کے نام تھے، بیچ میں افضل آ گئے. افضل مینس کیا ہے؟ افضل اس میں تفصیل ہی ہے، نام نہیں ہے افضل. یحضر، ہاں یحضر، یکتب، یذهب، یدخل، یدرس. ہاں کیوں؟ یہ نکلنے کے معنی میں یحضر کیوں؟ اس میں دو یدرس اور یکتب. اچھا انہوں نے یحضر دیا ہے، یذهب دیا ہے، یدخل دیا ہے. اس میں دو آئیں گے، یکتب اور یدرس. ٹھیک ہے. ادھر کوئی دوسری مثال نہیں. اکمل الفراد بوضع کلمۃ مناسبۃ کما فی المثال. اب انہوں نے نیچے سینٹینس ایک پیراگراف کے اعتبار سے دیا ہے، اس میں کچھ بلینکس دیے، ان کو آپ کو فل کرنا ہے وتھ سوٹیبل ورڈز کے ساتھ. الحکومہ مسئولۃ عن راحۃ المواطنین فتنقسم شؤونها الى الوزارات.
ترجمہ کیا ہوگا؟ الحکومہ مسئولۃ عن راحت المواطنین. حکومت جو ہے سہولت پہنچانے کے لیے. ہاں حکومت راحت پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. سب الحکومہ مسئولۃ مینس جی سوال ہاں جواب دہ ہے. جیسے حدیث میں آئے نا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، اور ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کے متعلق کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں کیا الحکومہ مسئولۃ عن راحت المواطنین. حکومت اپنے دیش واسیوں کی راحت کے متعلق جواب دہ ہے. فتنقسم شؤونها الی الوزارات. شؤون کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے معاملات وزارت میں تقسیم ہوتے ہیں. تو ان کے معاملات، حکومت کے معاملات کن میں تقسیم ہوتے ہیں؟ وزارات میں. جیسے ہم نے کل پیچھے پڑھے نا وزارت التعلیم الگ مختلف وزارت. شؤون ہو گئے معاملات. تو حکومت کے معاملات وزارات میں کیا ہوتے ہیں؟ تقسیم ہوتے ہیں. تنقسم مینس انقسم ینقسم تقسیم ہونا. فمثلا مینس تو مثال کے طور پر الوزارۃ الداخلیہ تسعی للامن الداخلی. جیسے وزارت الداخلیہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تسعی للامن الداخلی. ہاں تسعی مینس کوشش کرنا، سعی یسعی مینس کوشش کرنا. تو وزارت الداخلیہ جو یعنی کون سی منسٹری؟ ہاں ہوم منسٹری کیا عمل کرتی ہے، کوشش کرتی ہے انٹیریئر جو اندرونی امن ہے وہ کیا کرے؟ برقرار ہے. وڈیش لاطلاع المواطنین عن الاحداث. تو کون سی وزارت یہ کام کرتی ہیں؟ جو اپنے دیش واسیوں کو آنے والی چیزوں کی، آنے والی پالیسیز کی خبر دیتا ہے. کون کرتا ہے وہ؟ ہاں وزارت الاعلام. ووزارت الاعلام لاطلاع المواطنین عن الاحداث والواقع. وڈیش تعتنی التعلیم والثقافہ. تعلیم و ثقافت کون سنبھالتا ہے؟ اعتنا مینس سنبھالنا، دیکھ ریکھ کرنا، اس کو دیکھنا. وزارت المعارف تعتنی التعلیم والثقافہ. اور وزارت تعلیم و ثقافت کا اہتمام کرتی ہے. وڈیش توفر لہم المعقولات. وفر یوفر مینس پرووائڈ کرنا. ہاں وزارت التموین توفر لہم. لہم کی ضمیر کن کی طرف جاتی ہے؟ مواطنین کی طرف. دیش واسیوں کو جو معقولات و مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتی ہے. اور وزارت کون سی ہے یہ؟ وزارت التموین دیش واسیوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتی ہے. وڈیش تبنی الشوارع والمبانی والجسور. وزارت کیا نام ہے اس کا؟ وزارت المستعمرات، کالونیل منسٹری. وہ کیا کرتی ہے؟ سڑکیں، بلڈنگز اور انڈسٹریز وغیرہ تعمیر کرتی ہے. وڈیش من اہم الوزارات لأنها توفر خططا للمملکہ. وزارت تخطیط. ووزارت التخطیط من اہم الوزارات. اور یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، منسٹری آف پلاننگ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اہم وزارات میں سے، وہ اہم وزارات میں سے. کیوں؟ لأنها توفر، وہ کیا کرتی ہے؟ پرووائڈ کرتی ہے خططا للمملکہ. خططا مینس ہوتا ہے، خطہ کہتے ہیں اس میں نقشے کو. یعنی جو آپ فیوچر پالیسیز ہوتی ہے، فیوچر مطلب آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں دیش کی فلاح بہبودی کے لیے، تو وہ جو پلاننگ ہوتی ہے، تو وہ جو خطط جو آئیڈیاز طے کرتے ہیں وہ کون سی وزارت ہوتی ہے؟ وزارت التخطیط. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا تتعلق بالشؤون وذی الخطط للتقدم. یعنی آنے والے سمے کے لیے جو چیزیں جو راحتیں آپ پہنچا سکتے ہیں ملک والوں کے لیے.
وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ. تحقق یتحقق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے تحقق العمل، امید بر لائے. تو کوئی کام پورا ہونا، کوئی کام پائے تکمیل تک پہنچنا، اس کو یہ تحقق آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے تحقق الامر، یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا. تحقق الحلم، خواب پائے تکمیل تک پہنچا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ. تو یہ سب کچھ تب تک ممکن نہیں ہے، تب تک یہ مکمل نہیں ہو سکتا. إِلَّا بِمُسَاعَدَةِ الْمُوَاطِنِينَ. ہاں، لوگوں کے تعاون سے یہ تب ممکن ہوگا جب لوگوں کا تعاون ساتھ ہوگا، یعنی دیش واسیوں کا جب تعاون ساتھ ہوگا تب، ورنہ ہماری طرح ہوں گے تو. ٹھیک ہے، اب کوئی ترجمہ کرے اس کا پورا سینٹینس ایک ہی دفعہ میں، فصیح ترجمہ بالطلاق. آپ کریں، آپ کر سکتے ہیں. آپ میں نے بتایا نا ابھی. من انتم مستعد، کون ہے آپ میں سے مستعد جو کر سکتا ہے اس کا ترجمہ؟ آپ کر سکتے ہیں، کوشش کیجیے. حکومت جو ہے وہ مجاوزہ ہے اپنے لوگوں کی بات کو. بے شک. تقسیم جی، تو معاملہ تقسیم وزارت. تو حکومت کے معاملات منقسم ہوتے ہیں مختلف وزارات. ہاں، تو مثلا وزارت الداخلیہ، تو مثال ہے کہ وزارت الداخلیہ جو ہوم منسٹری ہے وہ تسعى للعمل الداخلی، وہ اندرونی امن کی یعنی برقراری کی کوشش. جی، وڈیش والاعلام اطلاق المواطنین، جو منسٹری آف انفارمیشن. جی، اطلاق المواطنین، اور اپنے جو دیش واسی لوگ ان کی اطلاع کے لیے کام کرنا، ان کو آنے والے واقعات اور آنے والی چیزوں سے مطلع کرنا. وڈیش والمعارف، وزارت منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ تعلیم و ثقافت، اور وہ دیکھتی ہے تعلیم و ثقافت. تمدین وفر لہم، ہاں، فوڈ اینڈ وزارت التنوین توفر لهم المأکولات والمشروبات. اور وزارت التنوین جو ہے وہ کیا ان کو مہیا کرتی ہے دیش واسیوں کو کھانے پینے کی اشیاء. وڈیش تبنا الشوارع والمبانی والجسور. ہاں، وزارت المستعمرات تعمیر کرتی ہے سڑکیں، مبانی اور ہاں یہی بلڈنگس کے معنی میں انڈسٹریز وغیرہ. وزارت التخطیط من اہم الوزارات لأنها توفر خطط. وہ جو وزارت تخطیط ہے وہ اہم وزارات میں سے ہے. وزارات میں سے ہے لأنها توفر خطط مملکہ. جی، تو وہ مملکت کے لیے مہیا کرتی ہے. ہاں، مملکت. وكل ذلك لا يتحقق إلا بمساعدة المواطنين. اور یہ سب چیزیں
ساری تقریب نہیں پہنچ سکتی ہے جب تک کہ وہ لوگوں کی مدد نہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِمُسَاعَدَةِ الْمُوَادِينَ. یہ سب لوگوں کی یعنی اہل دیش واسیوں کی تعاون کے ساتھ ہی وجود میں آ سکتا ہے. الافعال التالية وردت في الدرس فوضع في الجداول المناسبة التالية كما في المثال. یہ کچھ افعال آئے تھے ہمیں درس میں تو ان کو کہا گیا کہ ان کو جو نیچے ہم نے جدول دیا ہے مذکر غائب مؤنث کا مخاطب کا اور متکلم کا ان کو اس میں فل کیجیے. نہض ینہض کس معنی میں آتی ہے؟ بیدار ہونے کے معنی. یخرجون کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب نکلے وہ سب نکلتے ہیں. اخرج نہ اخرج میں نکلتا ہوں متکلم کا صیغہ اخرج سوری اخرج اس نے نکالا اخرج اخرج ہے اخرج متکلم کا صیغہ میں نکلتا ہوں. تسلینا مؤنث واحد متکلم نہیں مخاطب. تسلینا وہ ایک تم ایک عورت نماز پڑھتی. اشرب میں ایک چائے پیتا ہوں. یشربون یعقل نرتدى ہم سب پہنتے ہیں. نخرج یذهب وہ نکل رہا ہے یعمل کام کر رہا ہے ایک ہے. تخرج مؤنث بھی ہو مؤنث بھی ہو سکتا ہے اور مذکر مخاطب بھی ہو سکتا ہے. تخرج میں آئے گا نا یا تخرج مؤنث واحد غائب. یرکبنا سوار. تدرسانی وہ دو پڑھ رہے ہیں ہاں انتما تدرسون آپ دو پڑھ رہے ہیں. یہ دونوں کے معنی مذکر کے بھی آئے گا مؤنث غائب کے معنی. تبقى باقی وہ باقی ہے. تعتنا باقی رہنا باقی جیسے تب اب گئی تو پھر بیت میں گھر میں رہتا ہوں. بقا یبقا مینس باقی رہنا یعنی اسٹے کرنا کسی جگہ اس معنی میں بھی آتا ہے. ہاں ہاں ہاں. تعتنا کسی چیز کا اہتمام کرنا. جیسے میں کہوں گا تعتن یعنی اعتنا بالدرس میں درس کا اہتمام کرتا ہوں. یا اعتنا بالکتابہ میں لکھنے کا اہتمام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اعتنا مینس کسی چیز کا اہتمام کرنا. یہ باصلی کے ساتھ آتا ہے. تطبخ مؤنث واحد غائب. تغسل سوری دھونا وہ ایک لڑکی دھوتی. تحفظ مخاطب بھی آ سکتا ہے. تحفظ سیاق و سباب کے ذریعے اس پر نحب ہم سب محبت. تقرأ نرجع متکلم جمع کا صیغہ ہے. متکلم جمع. نشرب متکلم جمع ہم سب بھی. تصاعدنا تصاعدنا ہے نا. الام تصاعدنا مؤنث واحد غائب ہے نا. یہ تصاعد نافر نون النا یہ جو بنتا ہے یہ مفعول بنتا ہے. ہاں مؤنث مخاطب. تصاعدنا وہ ایک عورت ہم سب کی مدد کرتی ہے. جیسے اگر ہم اس کے ساتھ اب لگائیں جیسے الام تصاعدنا والدہ ہماری مدد کرتی ہے. نلعب اب آپ خود اس میں کیا کیجیے کہ جو آپ کو کالمز دیے گئے ہم سب کھیلتے ہیں کھیل رہے ہیں. کھیلتے ہیں یا کھیل رہے ہیں دونوں آ سکتے ہیں. پریزنٹ بھی آ سکتا ہے فیوچر بھی آ سکتا ہے. تصاعدنا کون سا صیغہ ہے؟ سادہ مساعدہ باقی مفاعلہ سے صیغہ کون سا ہے؟
فقط یہ مخاطب ہے کہ غائب ہے. یہ مؤنث واحد غائب کا ہاں اس کا مذکر کیا انت ہے؟ تصاعد. پھر اگر مخاطب آئے گا تو مذکر واحد مخاطب آئے گا. اس کا مذکر کیا ہے؟ کس کا؟ سیدھا تصاعد کا. تصاعدنا. اگر مذکر مخاطب آئے گا تو تصاعد آئے گا, اگر مذکر غائب آئے گا تو یصاعد آئے گا. تو اس کو آپ پھر اس میں جدول میں خود ڈالیے گا, ٹھیک ہے. اور لیکن مظاہرہ میں یہ یا کلمہ پہ فتح جیسے یا پالا یہ تو یصاعدنا یہ اصل میں دوسرا باب ہے. وہ یفعل اس کا وزن الگ ہے. یہ باب مفاعلہ سے فاعل یفاعل اس پر مضارع پر پیش آتا ہے. اب جب آگے ابواب پڑھیں گے نا بازار میں, یہ باب مفاعلہ سے آتا ہے, تو یہ فاعل یفاعل مفاعلۃ, تو وہاں پر یہاں پر پیش ہی آئے گا, ٹھیک ہے.